بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، دروس البلاغہ کا تیسرا سبق فرماتے ہیں ومخالفۃ القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی فإن یک بعض الناس سیفا لدولہ ففی الناس بوقات لہا والطبول۔ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ مخالفت قیاس کلمے کا صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا ہے۔ ومخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی۔ اور مخالفت قیاس وہ کلمہ کا صرفی قانون کے خلاف جاری ہونا ہے، جیسے بوق کی جمع بوقات متنبی کے شعر میں، پس اگر کوئی شخص فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، پس اگر کوئی شخص کسی سلطنت کے لیے تلوار ہے، اگر کچھ لوگ کسی سلطنت کے لیے تلوار ہیں، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ، تو بعض لوگ اسی کے لیے بغل اور ڈھول ہیں، باجا، اس کے لیے بوقات باجے کو کہتے ہیں، اور طبل ڈھول۔ متنبی کے اس شعر میں اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق وکموددۃ فی قولی ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، اس وجہ سے اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، اس وجہ سے کہ قیاس اس کی جمع قلت میں ابواق کا تقاضا کرتی ہے، قیاس اس کی جمع قلت میں ابواق کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جیسے کہ موددۃ شاعر کے شعر میں ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، بلا شبہ میرے بیٹے کمینے اور بخیل ہیں، ان کے دلوں میں میری ذرہ برابر بھی محبت نہیں۔ ان بنیہ، بلا شبہ میرے بیٹے، للئام زہدہ، کمینے اور بخیل ہیں، ما لی فی صدورہم، ان کے دلوں میں میرے لیے من موددہ، کوئی محبت نہیں ہے۔ والقیاس مودۃ بالادغام، حالانکہ قیاس مودۃ ادغام کے ساتھ لانے کا تھا، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ادغام کے ساتھ لایا جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مخالفت قیاس کی تعریف کی اور شعر کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ عبارت مذکورہ میں مصنف علیہ الرحمہ مخالفت قیاس کی تعریف کرتے ہیں اور دو مثالوں سے اس کو واضح فرماتے ہیں کہ مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ کو قاعدہ صرفی کے خلاف استعمال کیا جائے، جو صرفی قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کے خلاف کلمہ کو استعمال کیا جائے۔ مثلا بوق کی جمع بوقات کا استعمال کرنا، جیسا کہ متنبی نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ، جیسے کہ متنبی نے اپنی اس شعر میں استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سلطنت کے لیے تلوار ہے تو بعض لوگ اس میں سے باجے اور ڈھول ہوتے ہیں۔ سیف جمع سیوف تلوار، دولت جمع دول سلطنت حکومت، بوقات یہ بوق کی جمع ہے بغل باجا، اور طبول یہ طبل کی جمع ہے ڈھول کے معنی میں۔ مذکورہ شعر میں محل استشہاد لفظ بوقات ہے، بوقات یہ محل استشہاد ہے جو ضابطہ کے خلاف شاعر نے استعمال کیا ہے، کیونکہ ضابطہ اور قانون یہ ہے، صرف کا قاعدہ یہ ہے کہ ابواق استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمع قلت کے اوزان میں قواعد مقرر ہیں اور جمع قلت کے اوزان مقرر ہیں، ان میں سے کوئی بھی وزن فعلات کی وزن پر نہیں ہے۔
جمع قلت کے اوزان جیسے کہ افعال افعال افعلۃ فعل، یہ جمع قلت کے اوزان ہیں۔ ان چاروں اوزان میں سے کسی ایک پر وزن ہونا چاہیے، لیکن متنبی نے ایک الگ وزن پر یہاں استعمال فرمایا ہے، جس کی وجہ سے یہ شعر غیر فصیح ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا ففی الناس ابواق لہا وطبول، لیکن صرفی قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ابواق کی جگہ بوقات استعمال فرمایا ہے۔ اذ القیاس فی جمعہ للقلہ، قیاس کا تقاضا جمع قلت کے اوزان کے مطابق لانا تھا ابواق، لیکن انہوں نے بوقات لایا، لہٰذا اس وجہ سے یہ شعر غیر فصیح کہلائے گا۔ اسی طرح سے جو بھی کلمہ ہو ضابطے کے خلاف ہوگا، صرفی قانون کے خلاف ہوگا، تو وہ کلمہ غیر فصیح کہلائے گا۔ آگے انہوں نے ایک اور شعر کی مثال پیش کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایک شاعر کا شعر ہے، ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، کہ میرے بیٹے کمینے اور نالائق ہیں، بخیل ہیں، ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی محل استشہاد موددتن یہ لفظ ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ صرفی قاعدے کے مطابق بالادغام لاتے، ادغام کے ساتھ پیش کرتے، لیکن انہوں نے صرفی قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر ادغام کے پیش کیا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ایک جنس کے دو حروف جب جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو اول کی حرکت کو ما قبل کو دے کر دونوں کو آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، لہٰذا اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے شاعر کا یہ شعر غیر فصیح ہو گیا۔ شاعر نے اسے بغیر ضابطے کے استعمال فرمایا ہے موددتن، حالانکہ قیاس کا یہ تقاضا تھا کہ ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من مودہ، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے صرفی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس وجہ کر یہ شعر بھی غیر فصیح ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق بھی پڑھ لیا ہوگا۔